نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین اور سامعین، بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت، بلکہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا گیا ہے۔ دنیا میں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ بستے ہیں، لیکن جو اس مذہب کی آئیڈیل شخصیت تھی، جو اس کے اصل رہنما اور بنیادی پیشوا تھے، عام طور پر ان کی زندگی ناواقفیت کے اندھیروں میں گم ہے۔ ہمارے ملک بھارت میں جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، جو اپنے دھرم کے بارے میں دنیا کے سب سے قدیم مذہب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے ہاں یہ مشکل ہے کہ جو ان کی مقدس شخصیتیں ہیں وہ بشری پیکر بھی نہیں ہیں، بلکہ ان کو دیویوں اور دیوتاؤں کا درجہ دیا گیا ہے، جو فضا میں اڑتے ہیں، جو آن کے آن میں پورے ملک کو نذر آتش کر دیتے ہیں، جو محیر العقول طاقت کے مالک ہیں۔ ایسی شخصیتوں سے عقیدت تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کو اپنی زندگی کے لیے ماڈل نہیں بنایا جا سکتا، نمونہ نہیں بنایا جا سکتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا یہ پہلو بہت اہم ہے کہ آپ کو ایک بشر کی طرح پیش کیا گیا ہے۔ انسان کو جو دشواریاں پیش آتی ہیں، جن مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے، جو بھول چوک ہوتی ہے، جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، جو انسان کے فیصلوں میں بعض دفعہ پچھتاوا بھی ہوتا ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو آپ کو ان تمام مراحل سے گزارا گیا تاکہ اس امت کے لیے آپ کی شخصیت میں ہر موقع پر نمونہ اور اسوہ حاصل ہو جائے۔ اس لیے یہ موضوع بہت اہم ہے کہ موجودہ دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی کیا ضرورت ہے اور کیا اہمیت ہے۔ آج کا یہ دور ٹیکنالوجی کی ترقی کا دور ہے، علم کی ترقی کا دور ہے۔ ہر 10-20 سال کے اندر اتنی بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اتنی عظیم ترقیاں لوگوں کے سامنے آتی ہیں کہ جو پہلے محض خواب سمجھی جاتی تھی۔ تو ان میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے، کیونکہ جو سائنسی ترقی ہے، جو ٹیکنالوجی کا فروغ ہے، یہ انسان کے لیے وسائل پیدا کرتے ہیں۔ ہم اپنی آواز 2-4 میٹر تک پہنچا سکتے تھے، لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ ہم اس آواز کو 50 میٹر تک پہنچا سکتے ہیں۔ مثلا ہم ریڈیو کے ذریعے اس کو دور دور تک پہنچا سکتے ہیں، ٹیلی ویژن کے ذریعے ہم اپنی صورت بھی پہنچا سکتے ہیں، ہوائی جہاز کے ذریعہ ہم مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرتے ہیں۔ تو یہ جتنی ترقی ہم دیکھتے ہیں، اس کا تعلق وسائل سے ہے،
ان ذرائع سے ہے جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن ان وسائل کا استعمال کس مقصد کے لیے کیا جائے؟ مثال کے طور پر یہ جو اس وقت ٹیلی ویژن ہے، نیٹ ہے، اس نے ایک بہت بڑا میدان لوگوں کو کام کر دیا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کا استعمال اچھے مقاصد کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اور برے مقاصد کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم ان کا استعمال کن مقاصد کے لیے کریں، یہ ہمیں معلوم ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے۔ آج نیوکلیئر انرجی یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، لیکن اس انرجی سے لوگوں کے وجود کے پرخچے بھی اڑائے جا سکتے ہیں اور اس سے بہترین توانائی بھی حاصل کی جا سکتی ہے جو مختلف چیزوں میں کام آئے، جس سے پورا ملک روشن ہو جائے۔ ہم اس انرجی کا استعمال تعمیری مقاصد کے لیے کریں یا تخریبی مقاصد کے لیے کریں، یہ بات ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے معلوم ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک اہم بات ہے کہ جیسے جیسے سائنس کی ٹیکنالوجی کی ترقی بڑھے گی، ویسے ہی ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی اسوہ حسنہ کی ضرورت بھی بڑھتی جائے گی۔ موجودہ دور میں لوگ جن مسائل سے دوچار ہیں، اگر ہم غور کریں تو حضور کی تعلیمات میں ان کا حل موجود ہے۔ اس دور میں انسانیت جن مسائل سے دوچار ہے، اس میں بعض نکات بہت اہم ہیں۔ ایک مسئلہ تو خواتین کے حقوق اور ان کے دائرۂ کار کا ہے۔ اگر اس میں توازن نہ برتا جائے تو عورتوں کی عزت و ناموس کی نیلامی بھی ہوگی اور ان کا استحصال بھی ہوگا۔ اس دور میں ایک اہم مسئلہ نسلی تفریق کا بھی ہے۔ حالانکہ پوری دنیا میں جمہوریت اور انسانی مساوات کے نعرے لگائے جاتے ہیں، لیکن عملی طور پر آج بھی آپ دیکھیں، امریکہ جو اپنے آپ کو تہذیب کا سب سے بڑا علم بردار سمجھتا ہے، وہاں بھی سفید فام اور سیاہ فام کی تفریق ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں تو ایک طبقے کو ہزاروں سال سے اچھوت بنا کر رکھا گیا ہے۔ آدمی جانور کو چھو لے تو ناپاک نہ ہو، لیکن انسان کو چھو لے تو ناپاک ہو جائے، یہ صورتحال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مساوات کی تعلیم دی، حبش کے بلال، روم کے صہیب اور ایران کے سلمان فارسی کو رضی اللہ تعالی عنہم ایک صف میں کھڑا کیا، ایک درجہ دیا۔ اس تعلیم کی جو اہمیت اس زمانے میں تھی، آج بھی اس کی اسی قدر اہمیت ہے۔ موجودہ دور میں ایک بہت بڑا مسئلہ دولت اور غربت کے بڑھتے ہوئے فاصلے ہیں۔ پوری دنیا کی دولت چند ہاتھوں میں سمٹ آئی ہے۔ پورے ملک کی دولت چند افراد کے خزانے میں جمع ہو گئی ہے، اور جو غالب اکثریت ہے انسانوں کی، وہ بہت ہی قلیل ترین سرمایہ سے اپنی زندگی گزارنے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر اس کا لحاظ رکھا۔ نہ اشتراکی نظام کی طرح انسان کو، افراد کو حق ملکیت سے محروم کیا،
اور نہ سرمایہ دارانہ نظام کے تحت لوگوں کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ غریبوں کی غربت کا استحصال کریں اور زیادہ سے زیادہ دولت اپنے پاس اکٹھا کر لیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے منع فرمایا، اسی لیے آپ نے ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا، اسی لیے آپ نے اس بات سے منع فرمایا کہ ایک یا چند تجار مارکیٹ کا پورا اثاثہ اپنے پاس جمع کر لیں، اپنے قبضے میں لے لیں، جو حدیث کی کتابوں میں بیع حاضر للبادی اور تلقی جلب کے الفاظ سے اس کا ذکر آتا ہے۔ اسی طرح اس وقت دنیا میں ایک بڑا مسئلہ کاشتکاروں کا ہے، جو بیچارے محنت کرتے ہیں، گرما کی سخت دھوپ اور سرد موسم کی ٹھنڈک اور برسات میں پانی، ان سب کو وہ برداشت کرتے ہیں، لیکن جب زمین سے پیداوار آتی ہے تو بہت کم نفع ان کے ہاتھ آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا معاشی نظام قائم فرمایا آپ نے جس میں دولت کی زیادہ سے زیادہ تقسیم ہو، جس میں چند لوگ اپنے ہاتھ میں دولت کو نہ لے لیں بلکہ کھلی مارکیٹ میں سامان بیچا جائے اور محنت کاروں کو اس کا فائدہ ہو، ان کو اس کا نفع پہنچے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جتنی انسانی تہذیب نے آج ترقی کی ہے، اتنی ہی زیادہ ضرورت اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ہے۔ یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ دارالرشید تقیہ رائے بریلی کی طرف سے یہ پروگرام سیرت کا آن لائن پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کے دور رس اثرات مرتب ہوں گے اور لوگوں کی اصلاح میں اور ان کی تعمیر سیرت میں، ان کی ذہن سازی میں اس کا اہم رول ہوگا۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔